سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج ہم لوگوں کے گھروں کا سکون تباہ ہو کر رہ گیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم باہر کیا ہے، نہ ہمیں باہر سکون ہے گھر کے باہر، نہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہے. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چنگیز خان بن کر داخل ہوتے ہیں. نہ ہماری بیوی سے ہمارے اپنے اچھے تعلقات ہیں، نہ ہماری اولاد سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، نہ بیوی ہماری کیا ہے سکون کا، راحت کا سبب بن رہی ہے، اور نہ ہی ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آخر اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں، نہ ہمیں باہر سکون ہے، نہ ہماری زندگی میں گھر میں سکون ہے، نہ دن کا چین ہے، نہ رات کا سکون ہمیں مہیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس کی جو ایک بہت ہی اہم وجہ ہے جو بتائی گئی ہے وہ کیا کہ ہماری زندگیوں سے نا جو کیا تھا، حرام کا جو مال تھا، اس کی وجہ سے ہمارے زندگیوں کا سکون چھین لیا گیا ہے. جب حرام کا لقمہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو راحت، وہ جو سکون ہوتا ہے، وہ زندگی کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ انہیں تباہ کر کر رکھ دیتا ہے. حرام کا ایک لقمہ، حرام کا 1 روپیہ، 1000 روپے جو حلال کے ہیں نا، اس میں جو 1 روپیہ جو ہے نا، اگر آپ کے پاس 999 روپے آپ کے حلال کی ہیں، اس میں جو 1 روپیہ ہے آپ کا کیا ہے، حرام کا ہے، وہ 999 کو تباہ کر کے رکھ دے گا. آپ نے گھر کیا کیا، اپنا پورا اچھی بڑھیا آپ نے کوٹھی بنائی، بحریہ ٹاؤن میں آپ نے اتنا اچھا بڑا پلاٹ بنایا اپنے حلال کے پیسوں کا. آپ نے اس میں کیا کیا، آپ نے اس میں 1 اینٹ حرام کے پیسوں کی لگا دی، وہ آپ کے پورے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گا. مائی ڈیئر سسٹرز، اپنے کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا ہو، آپ کی زندگی میں سکون آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کیا ہو آپ کے لیے راحت و سکون کا سبب بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو کیا کریں، اپنے گھر میں نا جو آپ کا دروازہ ہے، جو آپ کی ونڈو ہے، جو آپ کا روشن دان ہے، جہاں سے حرام مال آتا ہے، آپ اسے کیا کریں، اسے بند کر دیں، اسے چھوڑ دیں، اسے دفع کر دیں، اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیں. حرام کا مال اپنی زندگیوں میں نہ لے کر آئیں. آپ کیا کریں، فاقے برداشت کر لیں، بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ لیں، لیکن حرام پہ کبھی وہ نہ کیجیے گا کمپرومائز. جب حرام کا مال ہماری زندگی میں آتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. تو دیکھیے میڈم سسٹم، میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو اس میں ایک کوشچن کیا گیا کہ جی آج انٹرنیٹ کی اتنی ایکسیس ہے، آج ہمارے ہاں اتنا یہ ہے، اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، تو بچے نا کیا ہے پونس دیکھتے ہیں، فحش فلمیں دیکھتے ہیں، ان غلط کاموں میں ملوث ہیں. آخر اس کا کیا مسئلہ ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو موبائلز نہ دیں؟ کیا انہیں ہم اتنی فری انٹرنیٹ ایکسیس نہ دیں؟ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. انہوں نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے گا، جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے تو حرام کام ہی باہر آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا آپ ایک کام یہ کریں کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام نہ انہیں کھلائیں، تو پھر دیکھیے کہ جب حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو حلالی کام باہر آئیں گے. ہم کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے حلال نہیں ہوتے، اللہ معاف فرما دے، ہم اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں تو انہیں بھی حرام کام ہی کرنے، اللہ معاف فرمائے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب حلال کام ہوتے ہیں نا، جب حرام ہم ان کو حلال کھلاتے ہیں تو حلال کام وہ بچے کرتے ہیں، تبھی وہ دین کے داعی بنتے ہیں، تبھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تبلیغ کرنے والے بنتے ہیں، تبھی وہ عالم حافظ بنتے ہیں. جب حرام کا لقمہ ہمارے آتا ہے نا، ہمارے ایک پیٹ میں حرام کا صرف 1 لقمہ گیا، ہماری آنے والی 3 نسلوں کو وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ہمارے سسٹرز، تو پھر ہماری نسلوں میں کیا بتا ہے، داعی پیدا نہیں ہوتے، عالم حافظ پیدا نہیں ہوتے. اگر وہ بچہ حافظ بن بھی گیا، قرآن پاک یاد نہیں رہتا، اور اگر وہ پڑھ بھی لے تو حفظ بھول جاتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، اندر جو ہے نا وہ حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے. تو دیکھیں اللہ معاف فرمائے کتنی نحوست حرام کے لقمے کی مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر ہماری نسلوں میں آ رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے اس سے اجتناب کرنا ہے، ہم نے اس سے پرہیز کرنا ہے، حرام کے لقمے کے ہم لوگوں نے قریب نہیں جانا. تو یہ چیز ہے جو ہم نے اپنے لے کر آنی ہے. تو یہی بات بتائی گئی کہ آپ جب اپنے بچوں کو جتنی مرضی فری انٹرنیٹ ایکسیس دو، انہیں موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، پی سی سب کچھ دو، اگر ان کے اندر حلال کا لقمہ گیا ہوا ہے تو حلال کام ہی ان کے باہر آئیں گے. اگر ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے تو حرام کام ہی وہ بچے کریں گے. تبھی وہ اللہ معاف فرمائے پونس بھی دیکھیں گے، فحش فلمیں دیکھیں گے، سب حرام کام وہ کریں گے.
اگر ان کے اندر حلال کا لقمہ گیا ہوا ہے تو وہ ایسے حرام کا کبھی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے میڈم اینڈ سسٹرز، اسی طرح ایک بندہ جو تھا نا، بہت اپنی زندگی سے تنگ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور ان سے ایک دریافت کرتا ہے کہ اللہ والے، میں نے ایسا کوئی دربار نہیں چھوڑا، ایسا پیر نہیں چھوڑا، کوئی ایسا کچھ نہیں چھوڑا کہ جس کے پاس میں نہ گیا ہوں۔ میں نے اتنے اپنے کام بدلے، اتنے تعویذ گنڈے کیے، میرے پورے جسم پہ جگہ جگہ پہ کیا ہے تعویذ بندے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں لاکھ میں ہاتھ کرتا ہوں، لاکھ کو ہاتھ لگاتا ہوں، راکھ بن جاتا ہے، لکھ سے ککھ کچھ نہیں رہتا، زیرو ہو جاتا ہے میرا سارا کام، تو کیا کروں میں؟ مجھے کوئی آپ میرا نا سلوشن مجھے بتا دیں۔ انہوں نے بزرگ نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا اچھا تو اب آپ یہ بتائیں آپ کی میں تفتیش کر دوں یا اس کا علاج بتا دوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے علاج بتا دیں۔ انہوں نے کہا ایک تو آپ کیا کرو، حرام کمانا چھوڑ دو اور کم تولنا چھوڑ دو۔ اس بندے کو بات سمجھ آئی، اوہو اس طرف تو میرا وہم و گمان نہیں گیا، تو خیر اس نے جی وہ بزرگ کو اللہ حافظ کہہ کے جی چلا گیا، ٹھیک ہے جی بزرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جا کے اپنی دکان پہ چلا گیا۔ تو ماشاءاللہ وہی جو اس نے بزرگ نے بات کی تھی کہ حرام کمانا چھوڑ دو، دوسرا پورا تولنا شروع کر دو۔ پہلے وہ کم تولتا تھا نا، حرام کماتا تھا، کبھی اس پہ فوکس نہیں کیا، اس نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ بھائی پورا تولنا ہے، بلکہ زیادہ ہی تول کر دینا ہے اور حرام نہیں کمانا۔ تو اللہ نے ماشاءاللہ ایسی فراوانی دی، جس میں برکت عطا فرمائی۔ جو ترازو ہوتا ہے، اللہ نے سونے کی ریل پہ ایسے کی کہ جس کو ترازو تھا وہ سونے کا ماشاءاللہ اس نے خرید لیا۔ تو ایسے ہوا ایک دن بیٹھا کہ یار دیکھو پہلے تو ماشاءاللہ ایسے حال اللہ معاف فرمائے حالات تھے کہ جس میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا کام زیرو ہو جاتا تھا، اب تو اللہ نے اتنا رزق فراوانی دے دیا ماشاءاللہ کہ جی اب ترازو بھی سونے کا ہو گیا ہے۔ تو خیر جی وہ ترازو اس نے لیا، اللہ والے کے پاس گیا کہ اللہ والے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری جو نیکیوں کا اجر تھا مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے دیکھو اب میرے پاس ترازو بھی میرے پاس ماشاءاللہ سونے کا ہو گیا ہے۔ بزرگ کو بات سمجھ آ گئی کہ اس کی بات نا دل لگ چکی ہے، تو اس نے کہا اچھا بندے اب بتا، تو یہ اس کا تفتیش بتاؤں، اس کا علاج بتاؤں؟ انہوں نے کہا تفتیش بتا دیں جی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ترازو ہے نا، یہ سامنے جو ندی بہہ رہی ہے اس میں ڈال دے اور اپنی دکان پہ چلا جا۔ تو اس نے بندے نے پہلے سوچا دماغ خراب ہو گیا بزرگ کا، تو خیر اس نے کہا پہلے بھی بزرگ کی بات ہی کام کی تھی، اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، بس ترازو ندی میں پھینکا اور چل دیا اپنی دکان پر۔ تو جی ماشاءاللہ سے ایسے ہوا کہ دوسرے شہر سے نا ایک بندہ نہر کراس کر کے آ رہا تھا سامان لینے کے لیے اسی بندے کے پاس۔ تو جب وہ نہر کراس کرنے لگا، اس نے نہر میں پاؤں ڈالا تو اس کے پاؤں نا ٹھوکر لگی، اس نے دیکھا پتہ نہیں کیا پتھر ہے کیا چیز، اس نے ہاتھ ڈال کے جب اٹھایا تو دیکھا سونے کا ترازو۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ یار یہ سونے کا ترازو کس کا ہوگا؟ اسے تب یاد آیا گاؤں میں پورا ایک ہی تو بندہ ہے جس کے پاس یہ سونے کا ترازو ہے، ہو سکتا ہے کہ چوری کر کے چور بھاگ رہے ہوں گے تو جلد بازی میں یہاں پہ انہیں پولیس پیچھے لگ گئی ہوگی، انہیں یہاں پہ گرا دیا۔ اس بندے نے دوڑ لگا دی دکاندار کے پاس، شاید بیچارہ پریشان نہ ہو اس کی وجہ سے۔ تو جب بندہ اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ حضرت یہ مجھے آپ کا ندی میں ملا ہے تو میں آپ کے پاس لے آیا تھا، کیا پریشان نہ ہو رہے ہوں؟ دکاندار نے ترازو پکڑا، ننگے پاؤں بزرگ کے پاس دوڑ لگا دی۔ تو اس نے پورا ماجرا آ کے سنایا کہ اللہ والے یہ کیا ماجرا ہے، میں جتنا دنیا کو دور چھوڑتا ہوں دنیا اتنا میرے پاس آ رہی ہے۔ تو اب اس کو نا بات سمجھ آ گئی، اس نے ہنستے ہوئے بزرگ نے اللہ اسے بندے سے فرمایا کہ بندے بات سن، تجھے یہی بات سمجھانی تھی کہ حرام کا مال آپ جتنا سنبھال کے رکھو گے وہ آپ سے جا کر رہتا ہے، اور حلال کا مال جہاں بھی ہو وہ آپ کے پاس آ کر رہتا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہم لوگوں کو اس سے ہی سبق ملتا ہے، حلال کا ہم کمائیں، چاہے تھوڑا کمائیں، لیکن حلال کو اپنی زندگی میں ہم لوگوں نے لے کر آنا ہے، حرام مال کے ہم نے قریب نہیں جانا، اور اگر جو حرام کا مال ہوگا وہ ہمارے پاس کبھی نہیں رہتا، حلال کا مال جہاں بھی ہو وہ ہمارے پاس آ کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔